السلام علیکم دوستوں، سب سے پہلے آپ انجینئر محمد علی مرزا کی اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد ہم اس ویڈیو کا جواب دیں گے۔ لیکن ایمان کا لیول دیکھے کہ سواری بھی نہیں ہے سوار ہونے کے لیے، تو پیچھے گھر میں انہوں نے کیا کسی کو دے کے جانا تھا؟ بھی بچوں کو اللہ کے سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ وہ ساری باتیں ہیں جو سنا کے آپ کو تبلیغی جماعت والے بسترے اٹھا کے تو اپنے بابوں کی کتابیں پڑھانے کے لیے رائے لے جاتے ہیں نظام دین۔ شرم بھی نہیں آتی؟ ان آیات کا کیا لینا دینا، یا اس طرح کی تکالیف کا کیا لینا دینا تمہارے بزرگوں کی کتابوں کے ساتھ، تمہارے بزرگوں کے نظریات کے ساتھ، تمہارے بزرگوں کی کہانیوں کے ساتھ؟ یار یہ تو کمیٹڈ لوگ تھے، قرآن و سنت پہ عمل کرنے والے تھے۔ تم تو صرف زبانی کہتے ہو کہ اللہ کے احکامات کو نبی کے طریقوں پہ پورا کرنا ہے، تو سرکار پھر اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ اعلان کرنے کے بعد قرآن میں سے درس ہو رہا ہو اور نبی کا طریقہ بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ تم لوگوں کو بتا رہے ہو۔ میں نے تو آج تک کسی جماعت کے ہاتھ میں قرآن بخاری مسلم نہیں دیکھی، وہ تو شیخ زکریا کاندھلوی کا دین لے کے جا رہے ہوتے ہیں، فضائل اعمال، دین تصوف۔ اور اسی دوران 2007 میں 2 نومبر کو رائے ونڈ اجتماع میں بھی میں گیا، چونکہ تبلیغی جماعت سے اٹیچ ہو چکے تھے، وہاں کا بھی ماحول آبزرو کیا۔ ان کے سٹال پہ بھی گیا تو وہاں پہ بھی قرآن کا ترجمہ کوئی نہیں تھا۔ میں اسپیشلی چیک کیا کہ قرآن کا ترجمہ یہاں انہوں نے کس کا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ حضرات نے کہا اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، قرآن تو کہتا ہے قرآن اختلاف ختم کرنے آئی یہ کتاب، ان کا جی پیدا ہوتا ہے۔ وہاں پہ وہی شیخ زکریا کاندھلوی کی کتابیں پڑھی تھی، فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل درود، فضائل حج، یہ 5-7 کتابیں تھیں۔ دوستوں، سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کا اصل مقصد کیا ہے، وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں۔ دیکھیے دوستوں، تبلیغی جماعت کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ایسے لوگوں کو جو نماز نہیں پڑھتے، جو دین سے دور ہیں، جو مسجدوں کی طرف نہیں آتے، جن کو دین اسلام کی بیسک نالج نہیں ہوتی ہے، وہ ایسے لوگوں کو پکڑتے ہیں اور ان کے دل میں ایمان پیدا کرتے ہیں، ان کو دین اسلام کی بیسک نالج بتاتے ہیں، ان کو کلمے کے بارے میں بتاتے ہیں، کلمے کا اصل مقصد کیا ہے، کلمے کا مطلب کیا ہے، ان کو یہ بتاتے ہیں۔ دیکھیے، ہم کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن کلمے کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہم دل سے اقرار نہیں کرتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے کلمے کا مطلب بتایا جاتا ہے، نماز کی اہمیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ہمیں ذکر و اذکار کروایا جاتا ہے، قرآن کے بارے میں بتایا جاتا ہے، قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ اب کبھی تبلیغی جماعت میں وقت لگا کر دیکھیں کہ آپ کو اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو آپ کو قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے، اور آپ کو روزے کی فضیلت، حج کی فضیلت، یہ سب کچھ آپ کو بتایا جاتا ہے، زکوٰۃ کی فضیلت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور آپ کو بار بار اللہ کا ذکر کرنے کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اب جب کوئی شخص بار بار اللہ کا ذکر کرے گا، اس کے سامنے دین اسلام کی بیسک سی چیزیں آئیں گی۔ دیکھیں، کسی بھی شخص کو آپ پیدا ہوتے ہی آپ کہیں گے کہ نہیں دوڑنے لگ جاؤ، تو ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے اس کو بیسک سی چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ تو تبلیغی جماعت کا کام یہ ہے، دیکھیے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی تفسیر پڑھا رہے ہیں، لیکن تبلیغی جماعت کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کو پکڑ کر ان لوگوں کو بیسک سی چیز بتائیں۔ جب ان کو بیسک کے بارے میں پتہ چل جائے گا تو وہ خود زیادہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ جب ان کے دل میں ایمان پیدا ہوگا تو وہ اور جاننے کی کوشش کریں گے، تب وہ جائیں گے خود ہی قرآن پاک کی تفسیر کسی کے پاس پڑھیں گے، سمجھیں گے، احادیث پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت کے لوگ قرآن کی تفسیر کو اہمیت نہیں دیتے یا فضائل اعمال کو قرآن کی تفسیر سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن تبلیغی جماعت کا ایک اصول ہوتا ہے، ان کے کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ایسے لوگوں کو جن کو دین اسلام کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ان کو بنیادی چیزوں کے بارے میں، یعنی کہ دین اسلام کے جو مین پلرز ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یعنی کہ دین اسلام کی جو مین چیزیں ہیں جو ہر مسلمان پر فرض ہیں اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ یہ بتانے کے بعد ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کی جاتی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی اہمیت بتائی جاتی ہے، جد و جہد کرنا سکھایا جاتا ہے، وقت لگانا سکھایا جاتا ہے، کام سے زیادہ دین اسلام کو اہمیت دینا سکھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی شخص کے اندر ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو وہ خود جاتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تفسیر بھی کسی کے پاس پڑھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے۔ تو یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر کو تبلیغی جماعت کے لوگ اہمیت نہیں دیتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے کام کرنے کا طریقہ بالکل الگ ہوتا ہے۔